بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو، اسلام نے ہاتھوں کی اچھے اور برے کاموں کے لیے تقسیم کی ہے۔ تمام اچھے کام دائیں ہاتھ سے ہونے چاہیے، اور سارے ناپسندیدہ کام یہ بائیں ہاتھ سے ہونے چاہیے۔ اور اس کی حکمت یہی ہے کہ انسان جب کھانا کھائے گا تو طبیعت میں ایک طرح کی گھن محسوس ہوگی، یعنی ایک ہی ہاتھ سے سارے کام کریں گے، ایک ہی ہاتھ سے جب سارے کام کریں گے تو لا محالہ کھاتے وقت انسان کو طبعی اعتبار سے ایک طرح کی گھن محسوس ہوگی۔ اور اسی وجہ سے یہ جو مہذب لوگ ہیں یہ چھری اور کانٹوں کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ جو اپنے آپ کو مہذب لوگ کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ اپنے آپ کو جو مہذب ہونے کا جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں، تو یہ لوگ عام طور پر چھری اور کانٹوں کا استعمال کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس یہ تقسیم نہیں ہے، سیدھے ہاتھ اور بائیں ہاتھ کی ان کے پاس تقسیم نہیں ہے، تو لا محالہ کھاتے وقت طبیعت میں ایک طرح کا تنفر ہوگا، اس لیے وہ چھری اور کانٹوں کا استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال اسلام نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہر اچھے اور بہتر کام کا استعمال سیدھے ہاتھ سے ہونا چاہیے، اور ہر گندے اور نامناسب کام کا استعمال بائیں ہاتھ سے ہونا چاہیے۔ لہذا کھانا چونکہ ایک اچھا اور بہتر کام ہے، اس لیے اسلام نے اس کو دائیں ہاتھ سے کھانے کا حکم فرمایا۔ لہذا اگر کسی آدمی کے دائیں ہاتھ میں عذر ہے، مثلا ہاتھ میں پٹی بندھی ہوئی ہے، یا سیدھا ہاتھ استعمال نہیں کر سکتا، سیدھا ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں بلا کسی کراہت کے بائیں ہاتھ سے کھانا پینے کا استعمال جائز ہے۔ اگر عذر ہو، ہاتھ میں کسی قسم کا عذر ہو، تو بلا کسی کراہت کے بائیں ہاتھ کا استعمال کرنا درست ہے۔ دیکھو، یہاں رک کر یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی اپنے بائیں ہاتھ سے نہ کھائے اور نہ بائیں ہاتھ سے پیے۔ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی اپنے بائیں ہاتھ سے نہ کھائے اور نہ بائیں ہاتھ سے پیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور پیتا ہے۔ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور پیتا ہے۔ دیکھو، کوکب میں اس حدیث کی تشریح میں ایک فائدہ لکھا ہے، اور اس فائدے کا حاصل یہ ہے کہ حدیث میں غائب کے ساتھ بھی تشبہ سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث میں غائب کے ساتھ بھی تشبہ سے منع کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان نظر نہیں آتا۔
لیکن پھر بھی شیطان کی مشابہت کی وجہ سے منع کیا گیا ہے، شیطان کی مشابہت کی وجہ سے، کیونکہ علت بیان کی گئی ہے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے، تو شیطان کی مشابہت کی وجہ سے بائیں ہاتھ سے کھانے پینے کو منع کیا گیا۔ تو اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ اگر کسی بستی میں کوئی ایسے لوگ ہوں جو اسلام کے خلاف ہوں، تو ان کی مشابہت بھی منع ہے۔ یعنی کسی بستی میں کسی جگہ کوئی ہندو نہیں ہے، مثال کے طور پر کوئی ہندو نہیں ہے، اور ایسا کوئی کام ہے جو ہندو ہی کرتے ہیں، اور اس بستی میں کوئی ہندو نہیں ہے، تو مشابہت کا تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ کام کرنا منع ہے، کیوں؟ اسی فائدے کی وجہ سے کہ شیطان نظر سے غائب ہے، پھر بھی شیطان کی مشابہت سے منع کیا گیا، لہذا کسی بستی میں اگر کوئی غیر مسلم نہ بھی ہو تب بھی غیر مسلم والے شعار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھو یہاں ایک ذہنی طور پر سوال پیدا ہوتا ہے، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام نے بائیں ہاتھ کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی ہے کھانے پینے میں، لیکن اگر سیدھا ہاتھ کھانے پینے میں استعمال ہو، کھانے کے دوران تمہیں کھانا ڈالنے کی ضرورت پڑے، کھانے کے دوران تمہیں سالن ڈالنے کی ضرورت پڑے، یا کھانے کے دوران پانی کی ضرورت پڑے، تو کیا دائیں ہاتھ ہی سے پانی پئیں گے، دائیں ہاتھ ہی سے کھانا سالن ڈالیں گے، یا یہاں بایاں ہاتھ استعمال کر سکتے ہیں؟ ذہنی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دوران طعام، کھانے کے دوران اگر دایاں ہاتھ مستعمل ہو تو کیا بایاں ہاتھ استعمال کیا جا سکتا ہے کھانا سالن ڈالنے میں یا پانی پینے میں؟ تو جواب یہ ہے کہ حدیث کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ انسان بائیں ہاتھ کو استعمال نہ کرے، اصل مقصد تو یہی ہے کہ انسان بائیں ہاتھ کا استعمال قطعاً نہ کرے۔ اب کرے کیا؟ تو ایسی صورت میں گنجائش ہے کہ یہ چیز طبیعت میں تقدر کا بھی باعث ہے، دیکھو ہونا تو یہ چاہیے کہ کھانے کے دوران سالن اور کھانا ڈالنے کے واسطے دایاں ہاتھ ہی استعمال ہو، اور اس کی بہترین شکل یہ ہے کہ ہاتھ کو چوس لیا جائے، چاٹ لیا جائے انگلیوں کو، اور انگلیاں جب صاف ہوں تو اس طرح یہ انگلی اور یہ انگوٹھے سے اس طرح چمچے سے پکڑ کر ڈال لیا جائے۔ چمچے کو اگر اس سے پکڑیں گے، یہ انگلیوں سے پکڑیں گے، تو یہ تقدر کا باعث ہے، لوگوں کو گھن آئے گی۔ لیکن اگر انگلی چاٹ کر چمچے کو اس سے پکڑیں گے تو عام طور پر اس سے طبیعت میں تنفر نہیں ہوگا، اور یہ استعمال کرنا بہتر ہے۔ لیکن اگر ایسا استعمال بھی منع ہے، چلو کھانے اور سالن میں تو کر لیں گے، لیکن پانی پینے کے لیے کیا کریں گے؟ پانی پینے کے لیے لا محالہ سیدھا ہاتھ استعمال کرنا پڑے گا یا بایاں ہاتھ استعمال کرنا پڑے گا۔ تو ایسی صورت میں بایاں ہاتھ بضرورت استعمال کیا جا سکتا ہے، بایاں ہاتھ ضرورت کے وقت استعمال کیا جا سکتا ہے، اگرچہ کہ یہ منع ہے، یہ حدیث کی وعید میں داخل ہے۔ تو اس وعید سے بچنے کے واسطے نیچے سیدھا ہاتھ رکھ لیا جائے تو ممکن ہے کہ وہ اس وعید میں داخل نہ ہو، بائیں ہاتھ سے چیز پکڑ لی جائے اور سیدھے ہاتھ کو ٹچ کر لیا جائے، تو یہ ممکن ہے کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھانے پینے میں شمار نہ ہو۔ دیکھو یہاں رک کر یہ ذہن میں رکھو، یہاں اچھے خواص اور اچھے علماء سے غلط فہمی ہوتی ہے۔ کھانے کے دوران وہ بائیں ہاتھی سے پانی پئیں گے،
کھانے کے دوران وہ بائیں ہاتھ سے پانی پئیں گے اور ہاتھ نیچے نہیں لگائیں گے. تو یہ علماء بھی اگر یہ کام کریں گے تو لوگوں پہ کیا اثر پڑے گا؟ اگرچہ کہ کھانے کے دوران بائیں ہاتھ سے استعمال کرنا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، غلط نہیں ہے، لیکن حدیث میں بالقصد، حدیث میں تو بائیں ہاتھ کو منع کیا گیا ہے، لہذا اس وعید سے بچنے کے واسطے نیچے ہاتھ لگا لینا چاہیے. اس سلسلے میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے اور عام طور پر لوگ اس سلسلے میں ذہن نہیں جاتا یا اس طرف ذہن نہیں کرتے، اللہ اعلم. بہرحال احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ علماء کا ایک ایک عمل لوگوں کے واسطے دلیل ہوتا ہے. لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں مولوی صاحب نے کتنا عمل کیا، فلاں مول صاحب نے کتنا عمل کیا، اس لیے اس پر عمل ہونا چاہیے. کھانے کے دوران حتی الامکان بائیں ہاتھ کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. کھانا اور سالن ڈالنے کے واسطے یہ طریقہ میں نے بیان کیا کہ انگوٹھا اور یہ شہادت کی انگلی کا نچلا حصہ، اس کے ذریعے سے آپ کھانا اور سالن نکال سکتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہو. اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو پھر بدرجہ مجبوری بائیں ہاتھ سے ڈال سکتے ہیں. حتی الامکان احتیاط کرنا چاہیے. چلیے.